ماؤں کو غذا کے علاوہ ورزش کی اہمیت بتانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جس سلسلے سے بات ختم کی تھی، آج وہیں سے ہم بات دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ ماں کی صحت کتنی ضروری ہے بچے کی صحت کے لیے۔ ہم بات غذائی ضروریات سے شروع کر رہے تھے، اور میں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ فولاد کی کمی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ماں میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جہاں پر فولاد کی گولیاں جو کہ 3 مہینے کے بعد شروع کراتے ہیں، اور اس کے بعد 9 مہینے تک یا بعض اوقات ماں میں اگر کمی ہو تو اس کے بعد بھی ہم اسے جاری رکھتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہم گھر میں ایسی استعمال کریں ہماری خوراک میں تاکہ آئرن کی کمی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے میں اس سلسلے میں یہ بتاؤں گا کہ ہماری غذا میں جو انڈا، گوشت، قیمہ، کلیجی، مچھلی یعنی جانوروں والی چیزیں ہیں، ان میں فولاد ہوتی ہے اور یہ ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ انڈے جو ہیں ان میں بھی آپ کو فولاد اچھی خاصی مل جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا جو گروپ ہے اناج کا، جس میں لوبیا ہے، کالے چنے ہیں، کالے چنوں میں، دالوں میں، مسور کی دال میں خاص طور پہ، اور دوسری دالوں میں بھی آئرن ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کھجور میں بہت آئرن ہوتا ہے۔ پھلوں میں سیب مشہور ہے، پالک مشہور ہے، مگر ان کا آئرن اتنا ایبزارب نہیں ہوتا۔ فولک ایسڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ہم سبزیوں اور پھلوں سے باقاعدہ لے سکتے ہیں۔ وہ مائیں جن کے اور بچے پیدا ہو چکے ہوں یا کسی میں کوئی کنجینیٹل ڈیفیکٹ ہو، خاص طور پہ اسپائنل ڈسریفزم جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے پیچھے جو ہے وہ بعض اوقات اس میں خلا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مائلومیننجوسیل ہوتی ہے، اسپائنل کارڈ ڈیفیکٹس پیدا ہو جاتے ہیں، حرام مغز جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اس وجہ سے پیرالسس یا پہج ہو جاتے ہیں بچے۔ اس کی ایسے بچوں کے لیے ماؤں کو فولک ایسڈ کی گولی 5 ملی گرام کی باقاعدگی سے، بلکہ حمل سے پہلے بھی تک لینی چاہیے، پہلے سے لے کے اور بعد تک لینی چاہیے۔ اور غذا میں تازہ سبزیاں، ہرے جو پتوں کی سبزیاں ہیں، ان میں آپ کو فولک ایسڈ مل جاتا ہے۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی جو ہے ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ قدرت نے ایک عجیب انتظام کیا ہوا ہے کہ یوزولی ایک فنومینا ہے کہ ہمیشہ اوپر سے نیچے تک، یعنی اگر آپ پانی ڈالیں گے تو قدرت کا نظام ہے اوپر سے نیچے جائے گا، ابو گریڈینٹ سے نیچے تک، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں ایک بچے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انتظام کیا ہے کہ اگر ماں میں کمی بھی ہوگی تو وہاں اس کمی کے باوجود بچے کا خیال زیادہ رکھنا ہے، تو یعنی ماں میں فولاد کی کمی ہے، اس کے باوجود فولاد جو ہے بچے میں منتقل ہونی ہے، کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہے، بچے میں منتقل ہونی ہے، تو ماں کی ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں اور اس میں پھر درد رہتا ہے۔ پیدائش کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد 2-4 بچوں کے بعد تو مائیں بالکل رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان میں کیلشیم اور وہ سب کچھ جو ہے بچے میں چلا جاتا ہے۔ مائیں وٹامن ڈی کیسے حاصل کر سکتی ہیں؟ سب میں کامن طریقہ، آسان طریقہ، اس ملک میں جہاں پہ سورج نکلتا ہے اور اس کی دھوپ کی روشنی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری جلد میں 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے جو کنورٹ ہو جاتا ہے وٹامن ڈی میں۔ یہ پرو وٹامن ڈی ایکٹیو وٹامن ڈی بن جاتا ہے۔ مگر یہ وٹامن ڈی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دھوپ میں بیٹھیں اور اس طرح کے جسم کے بہت سے حصے جو ہیں انکور ہوں، جب تک جلد کے اوپر سورج کی روشنی نہیں لگے گی تو وٹامن ڈی نہیں بنے گا۔ گھر کے اندر چار دیواری جہاں اونچی ہے، آپ آرام سے چہرہ اور ہاتھ اور جو ہے ان کے ساتھ اچھا خاصا ایبزارپشن ہو جاتی ہے، اور ایکسپوجر بھی 2-4 گھنٹے کا ہو تو ماں کی اپنی جو ہے ہڈیوں کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے، وٹامن ڈی اسے ملتا ہے۔ کیلشیم جو ہے وہ ہم دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں سے، دہی سے، پنیر سے حاصل کر سکتے ہیں، انڈے میں بھی ہوتا ہے کیلشیم۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی جو ہے وہ بھی انڈے میں، کلیجی میں اور اس طرح حاصل ہو جاتا ہے۔ تو متوازن غذا آپ استعمال کرتے ہیں تو کیلشیم کی بھی کمی پوری ہو جاتی ہے، وٹامن ڈی کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور ماؤں کو غذا کے علاوہ ورزش کی اہمیت بتانی ہے، کیونکہ ڈلیوری میں بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں، تو اگر مائیں
اپنی باقاعدگی سے ورزش کریں ان کی ہڈیاں کھلتی ہیں اور سیزیرین سیکشن جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. اور اسی طرح وہ خود بھی ایکٹیو رہتی ہیں. ذہنی نشو و نما بہت امپورٹنٹ ہے. ذہنی بالغگی ہو، ذہن جو ہے اگر ڈپریشن میں ہو تو اس کا کسی نہ کسی طرح اثر بالواسطہ جو ہے بلا واسطہ بچے پہ پڑتا ہے. تو ماں کو خوش خرم رہنا چاہیے اور جو اس کے خاوند ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اس تمام عمل کے دوران، کیونکہ ٹینشن اور ان وجوہات سے بھی جو ہے وہ بچہ متاثر ہو سکتا ہے. ماؤں کو جن امراض کی اگر وہ ہیں اس کا شکار، جیسے اگر ایپیلیپسی ہے تو اس کی متبادل دوائی لینا، اور یہ کہ حمل میں کون سی دوائیاں لینی چاہیے یہ اپنے ڈاکٹر سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. کہ بعض اوقات کچھ دوائیاں جو ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر چینج کر دیتا ہے حمل سے پہلے ہی. اسی طرح جو امراض ہیں ان کا جیسے بلڈ پریشر ہے اس کا کنٹرول ہونا، شوگر کا پوری طرح کنٹرول ہونا. شوگر کا کنٹرول اگر کسی ماں کو شوگر ہے تو پہلے تو وہ گولیاں کھاتی ہے، مگر اس کے اندر آپ کو انسولین پہ آنا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے بچے کی خاطر. تو یہ بھی ضروری ہے کہ تھائرائیڈ کی پرابلمس ہوتی ہیں اس کی اگر دوائی آپ لے رہے ہیں وہ بھی آپ باقاعدگی سے لیں گے. یعنی حمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں اپنی جو پچھلے امراض ہیں ان کی دوائیاں چھوڑ دے، بلکہ وہ اور ان کے اوپر توجہ رکھے. ہمارے ہاں ہارٹ ڈیزیزز بھی کامن ہیں ماؤں میں ہو سکتے ہیں، ویلوولر ڈیزیزز، جن کی وجہ سے ان کو حمل کے آخری حصے میں بہت پرابلم ہو سکتی ہے. تو اگر وہ دوائیاں مسلسل دیں گی تو صاف ظاہر ہے ان کا مرض کنٹرول رہے گا اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ بچے کے اوپر نہیں پڑے گا، ڈلیوری کے دوران نہیں پڑے گا. تو یوں بچے کے آنے سے قبل ہی جب ہم خیال رکھتے ہیں ماں کی صحت کا، تو ماں اور بچے کی صحت کے ساتھ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو کم سے کم مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے.